آج ہم ایک عجیب سائنسی پہیلی پر بات کرنے جا رہے ہیں جو کہ تقریباً 2 دہائیاں پہلے سامنے آئی تھی، لیکن اب سائنسدانوں نے اسے پھر سے دیکھا ہے، اس کا جائزہ لیا ہے اور اس پر دوبارہ تحقیق کی ہے۔ اس سارے عمل کے بعد بھی یہ معمہ حل نہیں ہوا بلکہ اور بھی زیادہ الجھ گیا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام ہے جویریہ عدیل اور آپ دیکھ رہے ہیں تختی آن لائن۔ یہ معمہ انٹارکٹیکا کی برف کے اندر سے آنے والی ریڈیو لہروں سے متعلق ہے۔ حال ہی میں اس پر ایک تحقیق شائع ہوئی ہے جس کا عنوان انوملس ایونٹس ڈیٹیکٹڈ بائی ANITA یوزنگ دی پھیر آگر آبزرویٹری ہے۔ تو آئیے اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تجزیہ کیا تھا، اس تحقیق کا مقصد کیا تھا اور وہ عجیب و غریب بات کیا تھی جس نے سائنسدانوں کو حیران کر دیا۔ سب سے پہلے ہمیں جانا ہوگا سال 2006 میں جب ایک دلچسپ مشن شروع ہوا جس کا نام تھا ANITA یعنی انٹارکٹک امپلسو ٹرانزینٹ اینٹینا۔ اگرچہ یہ صرف ایک اینٹینا نہیں تھا بلکہ ایک مکمل اڑتی ہوئی آبزرویٹری تھی۔ ANITA ایک ایسا مشن تھا جس کا مقصد برف میں سے گزرنے والے نیوٹرینوز کی شناخت کرنا تھا۔ یہ ان نیوٹرینوز کی لہروں کو پکڑنے کے لیے بنایا گیا تھا جو برف میں سے گزرتے ہوئے ریڈیو ویوز خارج کرتے ہیں، لیکن ان نیوٹرینوز کی شناخت کرنے کے لیے اس کا زمین سے اوپر فضا میں ہونا ضروری تھا۔ اس لیے ANITA کو ایک ہیلیم غبارے سے تقریباً 37,000 میٹر یعنی 1,00,000 فٹ کی بلندی پر اڑایا گیا۔ یہ مشن ناسا اور یونیورسٹی آف ہوائی ایٹ مانووا کی شراکت سے چلایا گیا۔ اس سائنسی تحقیق کی بنیاد ایک خاص قسم کی شعاؤں پر تھی جنہیں ایسکیرین ریڈیشن کہا جاتا ہے۔ یہ اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب کوئی طاقتور ذرہ کسی ایسے مادے میں سے بہت زیادہ رفتار سے گزرتا ہے جس پہ نمک یا برف موجود ہو اور اس کی رفتار وہاں روشنی کی رفتار سے بھی زیادہ ہو۔ یہاں پر آپ کا سوال یہ ہوگا کہ کیا واقعی کوئی ذرہ برف یا نمک جیسے مادے میں روشنی کی رفتار سے بھی زیادہ رفتار سے گزر سکتا ہے؟ یہ سوال سننے میں ناقابل یقین لگتا ہے کیونکہ ہمیں ہمیشہ سکھایا جاتا ہے کہ روشنی سب سے زیادہ تیز ہوتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ خلا میں روشنی کی رفتار سب سے زیادہ ہوتی ہے، تقریباً 3,00,000 کلومیٹر فی سیکنڈ۔ مگر جیسے ہی روشنی کسی اور میڈیم میں داخل ہوتی ہے جیسے پانی، شیشہ، نمک یا برف تو وہ سست ہو جاتی ہے۔ مثلاً برف میں روشنی کی رفتار خلا کے مقابلے میں کم ہو جاتی ہے۔ اب اگر کوئی ذرہ جسے نیوٹرینو یا کوئی دوسرا ہائی انرجی ذرہ برف یا نمک سے گزرے اور اس کی رفتار ان میڈیمز کے اندر روشنی کی رفتار سے زیادہ ہو، یاد رہے خلا سے کم لیکن میڈیم میں روشنی سے زیادہ، تو یہ ایک خاص قسم کا اثر پیدا کرتا ہے جسے ایسکیرین ریڈیشن کہا جاتا ہے۔ یہ بالکل ویسا ہی ہوتا ہے جیسے کوئی جہاز آواز کی رفتار سے زیادہ تیزی سے گزرے تو سونک بوم پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح جب کوئی ذرہ برف جیسے مادے میں روشنی سے تیز حرکت کرتا ہے تو وہ ایک قسم کی ریڈیو لہریں یا مائکرو ویوز خارج کرتا ہے۔ انہی لہروں کو ANITA جیسے مشن خاص آلات سے خلا میں بلند ہو کر ڈیٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگرچہ خلا میں روشنی کی رفتار سب سے بڑی حد ہے لیکن مخصوص میڈیمز کے اندر کوئی ذرہ اس حد کو عبور کر سکتا ہے اور یہی ایسکیرین ریڈیشن کا سبب بنتا ہے۔ یہ کچھ حد تک چیرنکوف ریڈیشن جیسا ہی ہوتا ہے لیکن اس میں ریڈیو ویوز خارج ہوتی ہیں اور یہ کسی ڈائی الیکٹرک مٹیریل جیسے برف یا چاند کی سطح میں بھی پیدا ہو سکتی ہیں۔ اس بنیاد پر ANITA نے 10 سال کے دوران بہت سی ایسی ریڈیو لہریں دیکھی جو غیر معمولی طاقتور ذرات کی موجودگی کو ظاہر کرتی تھیں۔ سب سے پہلا مشاہدہ 2006 میں ہوا جب ایک ریڈیو ویو کا مختصر سگنل زمین کے نیچے سے آتا محسوس ہوا جیسے یہ انٹارکٹیکا کی برف سے نکل رہا ہو۔ اس حیران کن سگنل کی خاص بات یہ تھی کہ یہ اوپر سے نیچے آنے والی شعاؤں جیسا نہیں تھا بلکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ نیچے سے اوپر کی طرف آ رہا ہو۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یا تو یہ برف میں سے ہو کر آیا یا شاید پوری زمین سے گزرا۔ چونکہ ANITA کا مقصد ایسے ہی غیر معمولی نیوٹرینوز کو تلاش کرنا تھا تو ایک طرح سے یہ اپنے مشن میں پہلے ہی کامیاب ہو گیا تھا، لیکن یہ مشاہدہ معمولی نہیں تھا بلکہ بے حد عجیب تھا۔ پھر 2018 میں ایک اور ایسا ہی واقعہ رپورٹ ہوا۔ ANITA کی تیسری پرواز میں ایک اور غیر معمولی سگنل ملا جو نیچے سے اوپر کی طرف جا رہا تھا اور یہ بالکل نیوٹرینو جیسا لگتا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ سائنس کی موجودہ سمجھ بوجھ کے مطابق ایسا ہونا ممکن نہیں تھا کیونکہ نیوٹرینو عام طور پر ایسے زاویے سے نہیں آ سکتے۔ یہ تمام سگنلز کم از کم 30 ڈگری کے زاویے سے زمین کے نیچے سے آ رہے تھے جو کہ سٹینڈرڈ ماڈل آف نیوٹرینو فزکس کے مطابق نہیں ہے۔ اس کے بعد آئس کیوب نیوٹرینو تجربات نے بھی ان جگہوں پر تحقیق کی لیکن وہاں کوئی خاص توانائی والا واقعہ یا نیوٹرینو نظر نہیں آیا۔ مطلب یہ کہ جس جگہ سے سگنل آ رہے تھے وہاں کوئی بڑا واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔
لیکن ان دو عجیب واقعات کے علاوہ ANITA نے کچھ ایسی چیزیں بھی دریافت کی جنہیں سائنسدان برسوں سے تلاش کر رہے تھے۔ ANITA-4 مشن کے دوران 4 ایسے شواہد ملے جو کہ انتہائی طاقتور کائناتی شعاعوں یعنی کازمک ریز سے پیدا ہونے والے ذرات کی موجودگی کی نشاندہی کرتے تھے، خاص طور پر ایسے ذرات جو کہ ٹاؤ نیوٹرینو کہلاتے ہیں۔ یہ نیوٹرینو کی 3 اقسام میں سے کم دریافت ہونے والے سب سے زیادہ طاقتور اور پراسرار نیوٹرینو ہوتے ہیں۔ جب ٹاؤ نیوٹرینو کسی مادے جیسے برف سے ٹکراتا ہے تو یہ ٹاؤ پارٹیکل بناتا ہے جو کہ ایک قسم کا بھاری الیکٹران ہوتا ہے۔ اس کا میس الیکٹران کے میس سے کم و بیش 3000 گنا زیادہ ہوتا ہے، لیکن ٹاؤ پارٹیکل زیادہ دیر نہیں رہتا اور فوراً ٹوٹ جاتا ہے، جس سے بہت طاقتور ذرات نکلتے ہیں جو مختلف قسم کی شعاعیں خارج کرتے ہیں۔ ایسا واقعہ عام طور پر ایک ڈبل دھماکے جیسا ہوتا ہے، یعنی ایک ہی لمحے میں 2 تیز شعاعیں خارج ہوتی ہیں۔ ANITA نے ان ایمیشنز کو بھی دریافت کیا جو کہ بہت زبردست دریافت تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہ ٹاؤ نیوٹرینو سے نکلنے والی شعاعیں ان پراسرار ریڈیو ویو سے بالکل مختلف تھیں جو پہلے والے سگنلز میں دیکھی گئی تھیں۔ یعنی اگرچہ ANITA نے وہ دریافت کیا جس کے لیے اسے بنایا گیا تھا، لیکن ان پرانی ریڈیو لہروں کا معمہ ابھی بھی حل نہ ہو سکا۔ یہ سگنلز برف کے اندر سے آ رہے تھے اور ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی کائناتی ذرہ زمین کے اندر سے نکل رہا ہو، لیکن سائنسدانوں کے پاس اس کی کوئی ٹھوس وضاحت موجود نہیں تھی۔ کچھ سائنسدانوں نے کہا ہو سکتا ہے یہ کوئی نیا اور نامعلوم ذرہ ہو، کچھ نے کہا شاید یہ ڈارک میٹر ہے، کچھ سائنسدانوں نے اندازہ لگایا کہ شاید یہ نیوٹرینو ہی ہو، لیکن ایک ایسا نیوٹرینو جس کی قسمت بہت اچھی تھی اور یہ پوری زمین میں سے گزر کر برف کے اندر جا ٹکرایا۔ یعنی ایک ایسا ذرہ جو انٹارکٹیکا کی ایک سمت سے اندر گیا، پوری زمین میں سے گزرا اور دوسری طرف سے نکل کر ANITA کے سامنے آ گیا۔ اور چونکہ یہ نیوٹرینو بہت زیادہ طاقتور ہوتا تو یہ ممکن ہے کہ اس کا سورس کسی بہت بڑے واقعے سے جڑا ہو، جیسے کہ کوئی بلیک ہول، کوئی کویزر، کوئی بلیزر یا کوئی سپر نووا وغیرہ۔ دونوں میں سے صرف 2014 والا مشاہدہ ایسا تھا جس کا تعلق ممکنہ طور پر ایک سپر نووا سے ہو سکتا تھا۔ اس وقت گیلیکسی میزیر 82 میں ایک سپر نووا ہوا تھا جس سے خوبصورت لائٹ ایکو پیدا ہوئی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہ ٹائپ 1A سپر نووا تھا اور ایسے سپر نووا سے نیوٹرینو پیدا ہونے کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ لہٰذا اس بات کو پرکھنے کے لیے سائنسدانوں نے فیصلہ کیا کہ اس بات کا پتہ لگایا جائے کہ 2006 میں بھی کوئی سپر نووا ہوا تھا یا نہیں، کیونکہ اگر دونوں واقعات نیوٹرینو کے تھے تو انہیں کسی طاقتور ماخذ کی تلاش تھی۔ اس مقصد کے لیے سائنسدانوں نے پیئر آگر آبزرویٹری کا پرانا ڈیٹا چیک کیا تاکہ دیکھ سکیں کہ آیا ان جگہوں سے کوئی کازمک ریز آئیں یا کوئی دھماکہ ہوا، لیکن جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ملا۔ نہ 2006 کا پہلا واقعہ اور نہ 2014 کا دوسرا واقعہ کسی بھی واضح ماخذ سے جوڑا جا سکا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ سگنلز نیوٹرینو نہیں تھے۔ تو کیا واقعی یہ کوئی نیا ذرہ ہے؟ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں، کیونکہ جب تک مزید مشاہدات اور واقعات نہ سامنے آئیں کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ حال ہی میں اٹلی کے ساحل کے پاس موجود ایک اور نیوٹرینو ڈیٹیکٹر کی جانب سے ان ذرات کی ایک نئی ممکنہ وضاحت دی گئی ہے، اور شاید یہی حقیقت ہو۔ اس وضاحت کے مطابق ممکن ہے کہ یہ ذرات ڈارک میٹر کے ہو سکتے ہیں، یعنی ہو سکتا ہے کہ یہ جو عجیب و غریب انتہائی طاقتور ذرات ہم دیکھ رہے ہیں وہ دراصل ڈارک میٹر کے ذرات ہوں جو زمین سے گزرتے وقت کبھی کبھار کسی چیز سے ٹکرا جاتے ہیں اور ایسی ریڈیو لہریں چھوڑ جاتے ہیں۔ لیکن اس سب کا کوئی ثبوت پیش کرنا تبھی ممکن ہے جب ہمیں مزید ڈیٹا ملے، اور بدقسمتی سے ANITA کو اب ریٹائر کر دیا گیا ہے، یعنی وہ اب مزید مشاہدات نہیں کرے گا۔ لیکن ایک نیا ٹیلیسکوپ جلد ہی لانچ ہو رہا ہے جس کا نام PUEO یعنی پے لوڈ فار الٹرا ہائی انرجی آبزرویشنز ہے۔ یہ بھی ANITA کی طرح خلا میں بلند ہو کر مشاہدہ کرے گا اور شاید ہمیں ان پراسرار واقعات کی حتمی وضاحت فراہم کرے۔ فی الحال 2025 کے وسط تک کوئی بھی نہیں جانتا کہ اصل میں کیا دریافت ہوا تھا۔ ایک بات طے ہے کہ یہ نیوٹرینو نہیں تھے، لیکن چونکہ یہ نیا ٹیلیسکوپ زیادہ حساس ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ یہ مزید عجیب و غریب مشاہدات کرے اور ہمیں اس معمے کے اصل ماخذ تک پہنچا دے، مگر یہ وقت ہی بتائے گا کہ حقیقت کیا ہے۔ جب تک کوئی نئی دریافت نہ ہو یا کوئی اور انوکھا عجیب و غریب واقعہ نہ ہو، فی الحال اتنا ہی کہنا کافی ہوگا۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو اور دلچسپ رہی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی ہی مزید دلچسپ، انفارمیٹیو اور ایجوکیشنل ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل تختی آن لائن کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر لیں۔ شکریہ۔ ملتے ہیں ایسے ہی کسی نئی ویڈیو میں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔